یاد رہے 100 اونٹوں کی قربانی جو حضرت عبدالمطلب نے کی تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ کی زندگی کے صدقے ہی کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خیال آیا کہ اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑھ کر پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا، اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو تب کہا گیا، اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسے کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ سب کے سر جھک کے کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے، ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبدالمطلب کو انہی سے تھی، لہذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھڑی لی، عبداللہ جو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھا اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دیں۔ اب یہ سوال تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ ترکیب یہ بنائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور 10 پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکل آئے تو 10 اونٹوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹوں پر پرچی پر نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اسی طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھائے جانے لگے۔ حضرت عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبدالمطلب کو پورا اطمینان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ عبدالمطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے ایک آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں 2 ذبیح ہوں، یعنی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارہ تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہاب بن اطمینان بن جوہر کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورق بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے کہ تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی، جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ آیا انسانی شکل میں۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی اسے، اور تم اس کا نام محمد رکھنا۔
کیونکہ اس کا نام توریت میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن مجید ان کی کتاب ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظہور ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بڑھ جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شک میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا کرتی تھی، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی وقت قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اسی لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، اسی دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر قافلہ واپس لوٹ آیا۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا تو عبدالمطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں اپنے ننہال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے عبدالمطلب اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر اب حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم سا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مسیحا کہا کہ جسے سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ کے ترکے کی، تو حضرت عبداللہ کے ترکے کی تو آپ کے ترکے میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برگ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات علیہ السلام کو ملا۔